الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين. اللہ رب العزت و ثنا اس کے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا زندہ باعث درد و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر حسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم بارگاہ بے کس پناہ جنگل ہدیہ درود و سلام عرض کرنا بھوپا. نہایت ہی واجب الاحترام زینت العلماء سرمایہ سنت شوقت اسلام حضرت علامہ مولانا قاری لیاقت علی صاحب دامت برکاتہ العالیہ واجب القدر علماء کرام فنا خانان شیرین لسان واجب القدر بزرگوں عظیم دوستوں قابل صد احترام میری ماں بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی نورانی محفل پاک برائے مثال ثواب جناب محمد انور مرادی مرحوم مغفور رحمۃ اللہ علیہ انعقاد پذیر ہے جس کے اندر احکر میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہے ہیں. مرحوم مغفور رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے صاحب زادگان بھائی محسن صاحب محمد طاہر اور دیگر انہوں نے برادران جنہوں نے آج بھی اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے. میری دعا ہے کہ رب کائنات
انہاں دے والد گرامی مرحوم و مغفور رحمت اللہ علیہ اللہ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین اللہ تعالیٰ انہوں جگہ عطا فرمائے، اور صاحب درگان و پسندر سلوک محبت اتفاق میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجنا چیز کو تسی سارے جان لے ہو، میرے مسلک دے معتبر علماء کرام میرے اسٹیج کی زینت میں، میں علماء دا خادم ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجلساء لا یشقی جلیسہ، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ رہے ہو، اے محفلاں بدبختانیاں نہیں ہوئیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوئیاں۔ جڑے خوش بخت ہو آپ کو سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل میں جا جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ جنہیں افراد بھی آج اس بات محفل تسی آگئے ہو سارے دے سارے خوش بخت ہو، میری دعا ہے کہ رب کائنات اور بختان مزید بلند فرمائے۔ بلا تمہید میری تقریر کا آغاز ہے قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیا کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس نو آیت مباہلہ کیا جانے ہے۔ بڑی توجہ ہے، آیت مباہلہ کیا جاتا ہے، اور اس کا شان نزول نجران دے عیسائی اکٹھے ہو کے میرے تے تواڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ چاہے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعلق مختلف سوالات کرنے شروع کر دیتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعلق اسی کی جانتے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عبد اللہ و نبی اللہ و روح اللہ، وہ اللہ دے بندے نے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نبوت عطا فرمائی ہے اور روح اللہ دے لقب نال ملقب فرمایا۔ نبی پاک صاحب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اسی جان دو مناظر اندر دلائل کی روشنی کی گفتگو ہوتی ہے، جدے دلائل قوی اور سچا، جدے کمزور اور جھوٹا۔ انہوں نے ساڈا موقف یہ نہیں جڑا تہاڈا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہاڈا موقف کی ہے؟ انہوں نے کہا ہوا ابن اللہ، ساڈا موقف ہے معاذ اللہ وہ اللہ دے بیٹے نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دی کوئی دلیل ہے تہاڈے کول کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے؟ انہوں نے کہا دلیل صاف ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں سی لہذا آپ اللہ دے بیٹے۔ آپ نے فرمایا اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تے باپ نہیں سی، انہوں نے تو رب کا بیٹا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے متعلق تہاڈا کی خیال ہے بھائی جنہاں دی نہ ماں سی تے نہ باپ سی؟ ہن جڑے عیسائی آئے سن مناظرہ کرنے واسطے،
انہاں آکھیا کہ ساڈا موقف تے جو ہے اسی وہ دے تے اٹالنا اساں تواڈے موقف کو تسلیم نہیں کرنا. رب کائنات کی نگاہ قدرت مشاہدہ فرما رہی ہے. اللہ فرمایا محبوب اگر مناظرے تیرے کو قائل نہیں ہو رہے تو کوئی گل نہیں, انہاں مقابلے کا چیلنج کر. ایک ہوندا مناظرہ, ایک ہوندا مجادلہ اور ایک ہوندا مباہلہ. مناظرہ میں آگے تو ہم دس دیتے ہیں دلائل کی روشنی گفتگو کرنی, جدے دلائل کبھی ہونو سچا, جدے کمزور ہو جھوٹا. ایک ہے مجادلہ, لڑائی جھگڑا. تساں کئی مناظرے سنے ہون گے میڈیا تے یا تسی اپنے موبائل تے یوٹیوب تے کہ جدوں مخالف فریق کو دلائل مک جان تے پھر لڑائی شروع ہو جاتی. یعنی گل نتیجے تک نہ پہنچے. یہ ہے مجادلہ. ایک ہے مباہلہ, کسی واسطے بد دعائیہ کلمے کہنے. اللہ فرماتا ہے محبوب انہاں مباہلے کا چیلنج کر. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. انہاں نے کہا میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا, تسی اپنے بیٹے لے کے آ جانا. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, میں اپنی عورتیں لے کے آ جانا, تسی اپنی عورتیں لے کے آ جاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, میں اپنی جاناں لے کے آ جانا, تسی اپنی جاناں لے کے آ جاؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پھر اتنے پتہ چلے گا سچا کیڑا تے جھوٹا کیڑا ہے. جڑا جھوٹا ہویا ہوتے تے خدا دی اے جنہیں تساں کیتی ہے نال تے مکھی بھی نہیں مرਦੀ. جھوٹے تے خدا دی توجہ. اللہ فرماتا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. محبوب انہاں نے کہا میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا, تسی اپنے بیٹے لے کے آ جاؤ. کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پتہ نہیں سی میرا بیٹا ہے ہی کوئی نہیں؟ تھوڑی توجہ ہے میرے حضور جانتے سن میرا کوئی بیٹا نہیں. جڑے اللہ عطا فرمائے سن وہ رضائے الہی نال مثال کر گئے. رب بھی جانتا سی محبوب کا کوئی پتر نہیں. جڑے میں عطا کیتے سن انہاں دا تے مثال ہو گیا ہے. میرے نبی چاہتے تھے رب کی بارگاہ کے اعتراض کر دے, مالکہ میرا تے پتر ہی کوئی نہیں, تے تو آنا کہہ اپنا انا, میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا. مالکہ بیٹا تے ہے کوئی نہ, تے کیڑے بیٹیاں دا چیلنج کراں, کیڑے بیٹیاں والوں مان کراں. میرے نبی نے سوال نہیں کیتا بلکہ رب فرما دیتا ہے کہہ میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا. میرے نبی چیلنج کر دیتا ہے میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا. ہن اساں ویکھنا وہ بیٹے ہیں کیڑے. اے توجہ میرے مسلک کے علماء تشریف فرما رہے ہیں. میں ترمذی پڑھنے لگا, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 1,40,000 نبیاں دی ذریت انہاں دے اپنے سلب وچ ہے. فرمایا ذریتی فی سلب علی بن ابی طالب. فرمایا میں محمد دی اولاد علی بن ابی طالب کے سلب وچ 1,40,000 نبیاں دی اولاد انہاں دے اپنے سلب وچ, پر میں محمد دی اولاد علی ابن ابی طالب کے سلب وچ. سرکار کے سربار نے یہ ثابت کر دیتا ہے وہ پتر اور نہیں حسنین کریم ہے. وہ پتر کیڑے نے؟ ایک بڑا ظالم تے جابر حکمران گزرے ہے حجاج بن یوسف, جنہیں خون دیا ندیاں تک دہا دیتی, جدے دربار بندے گل نہیں کر سکتے سر چک کے. وہ گل کرتا سی تو لرزہ باندھا ہو جاتا.
حسنین کریمین نبی پاک دی ذریت میں نے کیا خبردار کوئی نبی پاک دی حسنین کو ذریت نہ آکھے کیوں اس واسطے کہ ذریت ہمیشہ پوترے بڑھتے نے دوترے نہیں بڑھتے بڑی توجہ ہے ذریت ہمیشہ پوترے بڑھتے دوترے نہیں بڑھتے تے حسنین سے نبی پاک کے دوترے لگتے اے ذریت کیوں نہیں ہو گئے جدوں نے گل کی تھی نا تے سارے مخلوق ہو گئے چپ بڑے بڑے علماء بیٹھے نے سارے کی گردناں تھلے لیکن کچھ بچ ایسے بھی ہوندے نے جنہاں دے دل وچ ہوندا ہے جان جاندی ہے تے جائے مصطفیٰ دا ایمان نہ جائے ایک عالم دین اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہندا میں بادشاہ سلامت کی گل کرنا کہ حسنین نبی پاک کی ذریت میں قاضر تو جھوٹا ہے لیکن حسنین نبی کی ذریت انہیں آکھا ایڈے بڑے دربار مینوں جھٹلا دیتا ہے مینوں قاضر آکھے کہ حسنین نبی پاک کی ذریت میں یہ دے اوتے تینوں دلیل پیش کرنی پڑی کہ حسنین نبی پاک دی ذریت میں تے دلیل بھی قرآن وچوں پیش کر تے شرط دے آیت مباہلہ بھی نہیں پڑھنی تو ہم سمجھ بھی آ رہی ہے کہ میں ابھی کہیں جا رہی ہوں علماء جا رہی ہے میں تہاڈی گل کرنا ٹھیک توجہ دلیل پیش کر دیتے دلیل بھی قرآن وچوں پیش کر دے شرط کی رکھی کہ جڑی آیت نوں میں موضوع بنایا انہیں شرط لا دیتی کہ یہ آیت نہیں پڑھنی کہ مطلب تم آکھے اب نا دیکھو جی اللہ کہہ رہے ہیں محبوب کو کہہ میں اپنے پتر لے کے آ جانا یہ آیت نہیں پڑھنی آیت کوئی اور پڑھ وہ جو ہے تو حضرات نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وَنَا مَثَلَ عِيسَىٰ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَعَدَهُ الْجَادِ اللہ دا قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی ذریت میں ہمیں کہہ کے کہتا جواب دے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے سی کہ کوئی نہ کہتا ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے سی ہمیں پتہ چلیا ابراہیم کا باپ اسماعیل کا باپ آدم کی ذریت بنے حضرت نوح کا باپ آدم کی ذریت بنے یعقوب کا باپ آدم کی ذریت بنے یوسف کا باپ آدم کی ذریت بنے زکریا کا باپ آدم کی ذریت بنے یحییٰ کا باپ آدم کی ذریت بنے یونس کا باپ آدم کی ذریت بنے ادریس کا باپ آدم کی ذریت بنے موسیٰ کا باپ آدم کی ذریت بنے کہتا حجاج ایک کا جواب دے دے عیسیٰ علیہ السلام دا وہ باپ ہے سی کہ کوئی نہ ہمیں عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں ہمیں پتہ چلیا عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں بلکہ ماں ہم قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ ماں بلوں قرآن کہتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام دوترا ہو کے آدم کی ذریت بن سکتا ہے حسنین دوترے ہو کے محمد کی ذریت کیوں نہیں بن سکتے سارے زندہ بات انہاں دے نعرے لگ رہے ہیں وہ بڑی نشانہ بات میں تو بڑا کر جا بندہ میرا کالا نعرہ توجہ ہے اللہ انہیں ثابت کر دیتا قرآن پڑھ
حسنین نبی پاک کی ضروریت جو ہے سب کے سامنے انہیں بیان کر کے دسیا کہ حسنین نبی پاک نے بیٹے نے ہون اسلام ویکھنا ہے کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسنین نو اپنے بیٹے آکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حدیث تے علامہ صاحب نے تواڈے سامنے کے بیان کر دیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے میں دوسری حدیث میں عرض کر سکا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں منبر تے بیٹھ خطبہ بڑی پابندی دا ہے پڑھن والا بھی پابند تے سنن والا بھی پابند جویں اسی خطبے سننے نہیں سننا چاہیے کہ خطبہ پڑھیدا ہوئے تے کوئی پٹ کھڑکدا ہے کوئی کن کھڑکدا ہے کوئی نک کھڑکدا ہے کوئی سجے کوئی کھبے خطبہ دونوں فرضاں دے قائم مقام ان ادب نال سننا چاہیے ہن توجہ میرے ول رکھنی پڑھن والا بھی پابند تے سنن والا بھی پابند حضرات آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد سے اندر حسنین کریمین آگے توجہ کرو لوگوں جدوں بچہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے چلے بچپن کا زمانہ ہوئے بچہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے چلے دیکھن والے میں لگ رہا جی میں ڈگن لگا ہے آقا علیہ السلام نے حسنین کو ویکھیا سرکار نے منبر چھوڑیا لوگوں آقا منبر چھوڑ کے دوڑے نے جا کے حسنین کو چکے آئے آقا علیہ السلام نے حسنین کو ڈگن نہیں دیتا جو میرے والا ہے اگر تو میں لگے کرم سبحان اللہ نہیں آگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑ کیوں نہیں دیتا امام سیوطی فرماندے نے آقا علیہ السلام نے حسنین خطبہ چھٹ کے جانے کیوں چکے خطبہ کیوں موقوف فرمایا میرے آقا نے دسیا لوگو حسنین کا رتبہ خطبے نڑوالا سبحان اللہ. اگر حسنین کا رتبہ خطبے سے اعلیٰ نہ ہوتا تو میرے آقا منبر چھوڑ کے حسنین کو کبھی اٹھانے نہ جاتے فرمایا ڈگن نہیں دیتا فرماندے نے ڈگن اس واسطے نہیں دیتا کہ آقا تربیت فرما رہے سن کہ آج ڈول گئے دین تے بڑیاں مشکلات ہونیاں نے اوتھے ثابت قدم کے میں رہو حضرات آقا علیہ السلام نے دعائیں چھلا دینا اٹھا لیا اٹھا کے منبر تے لے کے آ گئے ایک نو سجے بٹھایا ایک نو کھبے بٹھایا میرے آقا دے دوویں سجے میں جڑی گل کر رہا بڑی سمجھ نہیں آ رہی تو نہیں لگ دی وہ ساڈے سجے کھبے نے آقا دے دوویں سجے نے جڑی میں گل کر رہا ہوں پہنچو ضرور آقا میرے آقا دے دوویں سجے نے ہن دی میں دلیل دے رہا میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما لے تو حضور نے کر کے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا کوئی ہے جڑا میرے ہاتھ دی مثل پیش کرے تے سارے بیٹھے تے مولا کائنات اٹھ کے اگے آئے حضور دا ہاتھ پکڑیا تے چومیا اینو چھڈیا تے پھڑ لیا چومیا اینو چھڈیا تے پھڑ لیا چومیا آقا فرمایا علی میں آکھیا ہاتھ دی مثل پیش کر تو چومی جانا ہے حضرت علی دا بیان سنو عرض کیتی آقا مینوں اے ہاتھ اے دے ورگا اے ہاتھ اے دے ورگا لگدا ہے میرے ہتھاں دی مثل تے کائنات وچ ہوئی نہیں سکتی نعرہ رسالت نعرہ حیدری آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسن یا حسین اے توجہ حضرات ایک نو سجے بٹھایا ایک نو کھبے بٹھایا آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میری بیٹی دے بیٹے نے میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے میرے بیٹے نے اللہم انی احبہما واحبہما واحبا من یحبہما اللہ مینوں انہاں نال بڑا پیار ہے تم انہاں نال پیار کر تے جڑے انہاں نال پیار کردے نے مولا
ذکرات القلوب پڑھ لگا حضرات مدینہ پاک دا بازار ابو بکر پاک چلے آ رہے ہیں علی پاک بھی نال تے دوسرے ساتھی بھی نال مدینے دے بازار وچ اوے لوگوں حسنین کریم کھیڑتے نظر آ گئے حضرت ابو بکر پاک نے دیکھ کے فرمایا زیادہ پیاری لگ رہی ہے اپنے پتر نالوں نبی کے پتر زیادہ پیارے لگ رہے ہیں علی پاک نہیں کھولنے علی پاک نہیں کھولنے پتر دے میرے ہیں تو سان نبی دے کیوں آکھے آئے حضرات توجہ کرو ابو بکر پاک نے سرکار دے نواسیاں کو چکیا چک کے سینے نہ لایا نالے پیار کر دینے نالے رون دینے ابو بکر پاک علی پاک کہنے لگے اے پیار کا کیسا انداز نالے پیار کر دے ہو نالے رون دے ہو ابو بکر کہنے لگے انہاں نال پیار کیوں نہ کروں انہاں دی شکلاں میرے آقا کل کر دیا انہاں نال محبت کیوں نہ کروں شکلہ میرے مصطفیٰ نال مل دیا چلو ہاں سارے جنے لڑ کے بکر پاک کے قدم میں چلے گئے جا کے پوچھی حضرت ہے کی مجبوری سی ہمارا تواڈے کول امامت تواڈے کول حکم تواڈا چلے تے انہاں نال پیار کرن دی مجبوری کی ہے آپ فرماتے ہیں اسی تے گلی گلی بازار بازار اے ہوئی درس دے پھرنے عظمت آئے نبی بولے نہ جانا
یہ اہل سنت و جماعت پہ بڑا بڑا اعتراض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ہی بیٹی ہے، اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہوتی تو مبالے والے دن ساتھ لے کے جاتے، تو جو سیدہ زہرا پاک ہیں وہی نبی کی ایک ہی بیٹی ہیں جو ساتھ ہیں۔ اسی کہنے ہیں بیٹیاں والا مسئلہ سے اللہ دے قرآن نے حل کر چھڑے ہیں، یہ تے پاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ نہیں سبحان اللہ فرمائے کیا بنات جمع دا اطلاق گھٹ تو گھٹ 3 تے تو زیادہ نہیں کوئی حد نہیں۔ لفظ بنات اس کا استدلال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بیٹی نہیں سی بلکہ ایک ہو سکتا تو ان کو بندہ کرے تو نبی دی ماتر کی جو نبی کرے حقیقی دی ہے نبی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں میرے بھی مسئلہ حل کر چھڑے، ماتر دیاں دا ذکر علیحدہ کر دیتا ہے، حقیقی دیاں دا ذکر علیحدہ کر دیتا ہے۔ اللہ فرمائے وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ، اللہ نے قرآن ہی بات دیتا ہے بلنہ حقیقی دین ہوندے ربائبہ ماتر دین ہوندے مترئی بیٹی نو آندے نے ربائبہ، حقیقی نو کی کہتے ہیں بنت۔ قرآن نے بانڈ کر چھڑی ہے تو بنت ہو رہے ربائبہ ہو رہے، اللہ دس چڑھے نبی دیاں حقیقی دیاں ہو رہے تے ماتر دیاں۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے اگر ہے سان تے گئیاں کیوں؟ میرے مسئلے کو علماء تشریف فرما رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بیٹی دا وصال ہویا سن 2 ہجری بیٹی، دوسری بیٹی دا وصال ہویا سن 8 ہجری بیٹی، تیسری بیٹی دا وصال ہویا سن 9 ہجری بیٹی، تے مبالغہ ہویا 10 ہجری بیٹی۔ یہ دا مطلب ہے کہ مبالغے تو پہلے حضور دیاں 3 بیٹیاں دا وصال ہو چکے اسی، اگر موجود ہندیاں تے نال ضرور جاتی ہیں۔ اچھا جی پھر سوال پیدا ہوتا ہے اگر ہے سن کسی انہوں کا ذکر کیتا ہوتا توجہ ہے تھوڑی یہ نہیں توجہ نہیں کرتے مدائن فتح ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت ہے، علماء فرماتے ہیں جتنا مال غنیمت مدائن فتح ہونے کے بعد اکٹھا ہوا ہے اتنا مال کسی جنگ میں اکٹھا نہیں ہوا۔ سب تو پہلا مجاہد جڑا حضرت عمر پاک کو اپنا حق لین واسطے گیا وہ دا نام ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مینوں افسوس ہے کہ تساں حضرت امام حسن دے نام تے سبحان اللہ نہیں آکھیا۔ سبحان اللہ۔ وہ دی ایک وجہ ہے، وہ دی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ تسی کیوں نہیں آکھیا۔ ساڈیاں مصیبتاں وچ کبھی حسن حسن ہویا نہیں، اسی حسین حسین تے کرنے ہیں پر کدی حسن حسن نہیں حسن کرتا۔ اینا مجمع بیٹھے چند بندے ہوں گے جنہوں نے پتا ہونا ہے حضرت امام حسن دی ولادت دا دن کیڑا ہے؟ 15 رمضان المبارک۔ ایک ہی بندے کو پتا تو باقی سارے چوک ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ سارے ممبراں ہوئے حضرت امام حسن کا کبھی ذکر نہیں ہوا اس واسطے اسی انہوں کا نام سن کے سبحان اللہ نہیں آتے۔ میں دساں حسن کون تساں ہولی ہولی آخری سبحان اللہ۔ اللہ اکبر توجہ
حضرت امام حسن وہ نے جنہ دی زبان وچوں کدی نہ نہیں نکلی. اچھا کیوں نہ نہیں نکلی؟ حضرت علی اور مرتضیٰ کردہ بندہ وجہ الکریم آپ فرماندے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناف تو لے کے سر تک حسن میری تصویر حسن جان دے سن منہ نبی والا ہوئے تے نہ چنگی نہیں لگنی. اتنا سمجھانا تو مقابل تھا قدم اپنی زبان ایک توجہ کرے. حضرت امام حسن پاک گھوڑی کا لباس پایا مسجد وچ بیٹھے. ایک بی بی آئی اندر بڑی میں کے پیچھے ٹر گئی. آپ نے روکیا بی بی کدھر آئی ہیں تے واپس کیوں چلی ہے؟ کہندی حضور بہت مفلس ہیں بڑی غریبڑی. مینوں کسے دسیا سی حسن دے بوئے تے جائیں گی تے تیریاں مشکلاں حل ہو جانیاں. میں تواڈے دروازے تے گئی ہاں جا کے کنڈا کھڑکایا پتہ لگا تسی مسجد وچوں میں مسجد وچ آ گئی ہاں. واپس اس سے چلی ہاں کہ تساں آپ توری پائی ہے تو مینوں کی دینا ہے؟ علی دا پتر جلال وچ آ گیا اپنی تڑی زمین تے ماری جتنی مٹی تھلے آ گئی نا ساری سونا بن گئی. فرمایا اٹھا اور لے جا. کہتی یہ کیا؟ فرمایا یہ سخاوت ہے یہ قناعت ہے. یہ ہے حسن. حضرت امام حسن پاک پر بیٹھ کے کہنے لگا ہے کوئی محمد مصطفیٰ کو بات بھی ایڈے سونے بندے مدینے چ نہیں گئے. تسی چاسی نہیں رہی اس گل دی. نبی پاک تو بعد بھی ایڈے سونے بندے مدینے چ نہیں گئے تے حسن حسن دی تاب نہیں لیا سکیا. ٹرتا ٹرتا حسن پاک دے کوڑ چلا گیا تے کسے تریجے بندے کو پوچھ گئے کون ہے؟ انہیں آکھیا نبی دا دوتر ہے تے علی دا پتر ہے. ہن اس بندے دے دل وچ حضرت علی واسطے بڑا بغض سی بڑا. ہن توجہ کرے اے جڑا اندر کسے دے کسے واسطے بغض ہے نا اے عقیدہ نہیں بیماری. ایک ہی ہے بیماری. مثلا تواڈے سامنے کسی دے پیٹ وچ کوئی بیماری ہو رہی ہے پیٹ خراب ہو جائے نا تے اونوں ڈاکٹر کول لے کے جاؤ کہ اودہ علاج ہوئے. اے نہیں کہ کھا کھا کے لگے ہو جانا. نہیں سمجھ آئی تانوں میری گل نہیں سمجھ نہیں آئی. اگر کسی دے اندر کسی واسطے بغض ہے اودہ علاج کرے اساں او دے واسطے او دے ورگیا نہیں ہونا. ہے توجہ ہن توجہ کرے گل غور نال سنیں پھر میں کہنا تانوں چا صحیح ہے کہ نہیں. او دے اندر علی پاک واسطے بغض سی تے پتر دے کول کھلو کے تے پیو دے بارے وچ بکواس شروع کر دی. حضرت علی دے بارے وچ بکواس کر رہا. حضرت حسن چپ کر کے کھڑے او بکواس کری جا رہا. جدوں کر کے تھک گیا حسن فرمانے لگا او جب پیاس لگی ہے تے پانی پیا او جب بھوک لگی ہے تے کھانا کھوانے او جب رہنا ہوئے تے گھر دینے آندا یہ کیا؟ فرمایا یہی تو بتانا ہے جو منکرین علی ہیں علی والے ان کو بھی پناہ عطا فرما دو. او حضرت حسن دے سامنے حضرت علی دے بارے میں بکواس کر رہے ہیں پتر دے سامنے باپ دے بارے میں بکواس کر رہے ہیں. کہ حسن کی کہتے ہیں ہو جے پیاس لگی ہے تے پانی پلانے ہیں ہو جے بھوک لگی ہے تے کھانا کھوانے ہیں ہو جے رہنا ہوے تے گھر دینے ہیں. رب کعبہ دی قسم جڑے بکواس کرن والے اتنا دیتے ہیں او پیار نال یاد کرن والے کو کتنا دیتے ہیں.
دل کا چین یا حسین یا حسن یا حسین آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین یہ ہے حسن وہ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن پاک اکٹھے بیٹھ گئے حضرت امیر معاویہ کہنے لگے حسن پاک کدی نانا جی والے کام بھی کیتے حضرت امام حسن فرماتے ہیں تسی گل کرو انہوں نے کہا جس کھجور کے درخت تھلے بیٹھے ہو دسو تے کنیاں کھجوراں نے حضرت امام حسن نے انج کر کے نہیں کہا کہ میں کہنا ہے کنیاں آپ نے فرمایا 4424 کھجوراں نے میرے معاویہ فٹافٹ بندے اٹھتے چڑھائے کھجوراں لاؤ کھجوراں لائیں گنو گنیاں نہ ہی ایک گھٹ نہ ہی ایک ود تے مسکرا کے کہندے نے تواڈے تے وہی آندی ہے حضرت امام حسن فرماندے نے وہی تے ساڈے نانے تے آندی سی پر مینوں پتہ میں جو کہنا سی وہ ہو جانا لوکی سانو ساڈے گھر یہ ہے حسن آپ کے گھر مہمان آ گئے آپ کے گھر کام کرنے والے قرآن کے عالم عالم وہ کام کرتے ہیں سرف کرتے ہیں برتن ایک بھانڈا ایک برتن نہیں کاسی وہ ٹوٹ گیا حضرت امام حسن نے بڑے غصے نال دے ول ویکھیا کہ وہ سی قرآن دا حافظ بھی سی عالم سی فوراً اودے ذہن وچ قرآن دی آیت آئی پہلی دا پتر جنان وچ آ گیا فٹافٹ پہلا حصہ اس دا تلاوت کیتا والکاظمین الغیظ امام دے چہرے تے غصہ اتر گیا انہیں ویکھیا کہ غصہ تے اتر گیا پتہ نہیں معافی ملی ہے کہ نہیں اگلا حصہ پڑھیا والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں آپ نے فرمایا جا تم میں معاف کر واللہ یحب تن میں آزاد کر سکتا یہ ہے حسن سب تو پہلا مجاہد سبحان جیڑا اللہ حضرت عمر پاک کو اپنا حق لین واسطے آدھا نام کی ہے حضرت امام حسن اور میں ایک جملہ دین لگا حق ہمیشہ اتھوں منگی ہے جتھوں لبن دی امید ہو واہ بہت اعلیٰ جی انہوں نے امید ہے سی پتہ نہیں تینوں کیوں نہیں واہ واہ حضرات حضرت عمر پاک بیٹھے نے حضرت امام حسن پاک آگے حضرت عمر پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے مرحبا آکھیا جی آیا نہ آکھیا اپنی مسند سے بٹھایا حسن پاک بولے میرا حق میں دے دیو الفاظر ہم میں فرمایا آزاد رکھ دیو رہ کے چلے گئے دوجا مجاہد کون ہے حسین حضرت امام حسین آ گئے جڑے جملے حضرت امام حسین سے حضرت عمر واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ رات دی چھپی کتاب انہوں نے بڑے رات جہدے وچ جملے لکھے نے اگر جملے نہ ہون تو سید ذمہ دار ہے جڑے جملے حضرت امام حسین نے حضرت عمر واسطے بولے نے جملے سنو حضرت امام حسین آ گئے یا حضرت امام حسین پاک کا کسی نے امیر من لینا تو چھوٹی جی گل نہیں سبحان اللہ کربلا میں جیسے گل میں جھگڑا سی امام یزید کو امیر حسین فرمایا گردن لتھ جائے گی اور کسی فاسق و فاجر کو حسین امیر نہیں مننے گا پر اتنے منیا جا رہا ہے بندہ کہتا شاہ جی تسی مومن ہو میں کہا سی مومن اللہ جی اسی بھی مومن اجے ساڈا
साडा झगड़ा मुक्या नहीं त्रीजा आ गया तो मैं भी मोमिन मैं कहा तू किवें मोमिन आंदा तंबी गोडिया तक कपड़ गई अजे मोमिन अजे ईमान में फर्क है मैं कहा ये अल्लाह का कुरान पढ़ के वेख लेने मोमिन कौन वजह है ਤੁਹਾਡੀ अल्लाह फरमाता नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम फरमाया लोगो मोमिन होए नबी पाक नो अपनी जाना तो नेड़े मन्ने क्या बात मैं कहा मुनिया मुछां वालिया बच्चा दिए मैं क्या दस होए नबी तेरी जान तो नेड़े है कि नहीं अवला तो माना इंज कर लो तो भावें मैं माना जिवें मर्जी करे दस है कि नहीं मैं क्या एड्डी छेती नहीं तू आखना नहीं हो है नहीं दूजा कहने लगा शाह जी नबी पाक में जान तो नेड़े मनने नबी पाक में जान तो नेड़े मनने मैं क्या सुनो रब्बे कायनात ने सिर्फ ये नहीं फरमाया नबी पाक को अपनी जान तो नेड़े मनने वाला मोमिन होता है फरमाया ज़वाजो उम्महातो फरमाया लोगो मोमिन होए नबी पाक की बीवियां को अपनी मामा भी मनने बीवियां को अपनी मावा मनने ओ मोमिन कुरान ने पैमाना दे छड़िया जेड़ा नबी को जान तो नेड़े मनने ओ मोमिन या नबी दियां बीवियां को अपनी मावा मनने ओ मोमिन जे त्रीजा तो दे नेड़े नहीं जाना है तवज्जो हजरत इमाम हुसैन पाक आ गए मेरा हक मैनू दे दियो अल फाजिर हमें मैं 1000 दिरहम दियो लेके चले गए सच्चा पुत्र आ गया आंदा बाबा हक मैनू दे दियो मैं खामसानियां दिल दे हक इनु 500 दिरहम दियो आंदा बाबा तुसी जान दियो मैं कदों दा तलवार नाल मुजाहिद नबी पाक नू शाबाशी दे दे वाह भाई वाह बड़ी चंगी तलवार चलाना है अल हसनो वल हुसैनो तिफलाने यदरुजाने फी सिकल मदीना बाबा हसनैन ते उदों मदीने दियां गलियां विच खेडदे रहे जदों दा मैं मुजाहिद हां इन्हों 500 इन्हां नूं 1000 अब्बा जी मैनूं 500 ते इन्हां नूं 1000 हुण अब्बा जी दा जवाब सुनो क्या बात तवज्जो है ਤੁਹਾਡੀ मैंने एक बंदा कहता क्या जे पैसे का कितना लालच है अब्बे के सामने ही खलो गया मैं कहा तेनू तो पता नहीं पर उमर का पुत्र जानता सी भाई मेरा बाबा कल्ला मेरे वक्ती नहीं मुहम्मद मुस्तफा का गद्दी नशीन नहीं है तो मैं सवाल करके लोगों को दसा देखो मेरे बाबे का अहले बैत वास्ते अकीदा आपने फरमाया बेटे जे 1000 लेना चाहना है एक सवाल का जवाब दे अर्ज की बाबा सवाल की है फरमाया ना दे अब्बे वर्गा अब्बा लेके आ ना दी अम्मा वर्गी अम्मा लेके आ ना दे चाचे वर्गे वो चाचे लेके आ ना दे नाने वर्गा नाना लेके आ ना दी नानी वर्गी नानी लेके आ खाला वर्गियां खाला लेके दियां खाला वर्गियां खाला लेके मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਖਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਸਨ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ ਕੀ ਚਲੇ ਸੈਯਦਾ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਸਨ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਵਰਗੀ ਲਿਆ ਨਾ ਬਸ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲਿਆ ਖਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ
صفا ہاتھ نال حسن گوڈی حسین سبحان اللہ توجہ پیچھے زہرا تو پیچھے مرتضی حضرات ساڈے چلن دا انداز کی ہوتا ہے اور بی بی بازار نال چلی جائے تے جناب بندہ اگے چلدا ہے بی بی پیچھے چلدی ہے اج نبی پاک نے گھر والے آتے انداز بدل گئے ہیں اوے لوگوں نبی پاک نے گردن پھیر کے پیچھے دیکھا آقا فرمایا علی بی بی اگے چل رہی ہے تو پیچھے چل رہا ہے حالانکہ انداز وکھرے ہوں گے مرد اگے چلتا ہے بی بی پیچھے چلتی ہے علی پاک بولے آقا تسی جان دے ہو فاطمہ پردے دی بارے سے اس واسطے دے پیچھے پہ چلنا فاطمہ تواڈے قدماں تے نشان آئے ہوتے اپنے قدم رکھ لیے میں فاطمہ دے قدماں دے نشان آئے ہوتے اپنے قدم رکھنا کسے غیر محرم دے پیراں دے نشان فاطمہ دے پیراں دے نشانات تے آیا اے فاطمہ زہرا تو پاک زکیہ ہے اے فاطمہ زہرا تو پاک زکیہ ہے اللہ ہے علی تیرا تو اس کی ولیہ ہے اللہ ہے علی تیرا تو اس کی ولیہ ہے پاپا ہے نبی تیرا ہے شوہر ہے علی تیرا پاپا ہے نبی تیرا شوہر ہے علی تیرا حسنین کے ماتھے کا تو ہی تو عمر ہے حسنین کے ماتھے کا تو ہی تو عمر ہے حسین سے بہتی تک تیرا ہی عطیہ ہے فاطمہ زہرا تو پاک زکیہ ہے فرشتوں میں تقویٰ ہے حوروں میں جو نفاست ہے فرشتوں میں جو تقویٰ ہے ہن فرشتیاں دا تقویٰ کی بیان کرنا جنہاں دی روح جنہاں دی غذا عبادت ہے لیکن حضور دی حفاظت کے متعلق علماء فرماتے ہیں اگر حضور اپنا ناخن کٹ کے زمین تے سٹے او دے ناخن دی روشنی سورج دی روشنی نالوں زیادہ ہے یہ نہیں جی آپ سبحان اللہ سبحان اللہ تسی گرمی دا عالم دیکھ رہے